السلام علیکم، میں ہوں آپ کا معلم امیر تیمور۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اسلامیات کی کلاس پنجم میں۔ آج ہم باب چہارم اخلاق و آداب، جس کا عنوان ہے کفایت شعاری، اس سبق کو تفصیل سے پڑھیں گے۔ اس سبق میں ہم پڑھیں گے کہ بخل اور اسراف سے کیا مراد ہے، اور سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیں کفایت شعاری سے متعلق کیا احکامات ملتے ہیں۔ سبق کو تفصیل سے پڑھنے کے لیے آپ سب اپنی اپنی کتاب کھولیے۔ سبق نمبر 3، کفایت شعاری۔ حاصلات تعلم۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ کفایت شعاری کا مفہوم جان سکیں، کفایت شعاری اور بخل میں فرق کر سکیں، کفایت شعاری کی اہمیت سے واقف ہو سکیں، اسراف کے نقصانات اور کفایت شعاری کے ذاتی و معاشرتی فوائد و ثمرات سے آگاہ ہو سکیں، سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں کفایت شعاری کے واقعات جان سکیں، دنیا و آخرت کی کامیابی کے لیے کفایت شعاری کی اہمیت سے روشناس ہو سکیں، اور اپنی ذاتی زندگی میں کفایت شعاری کا رویہ اپنا سکیں۔ پڑھیے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ۔ بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ کفایت شعاری کا مفہوم۔ کفایت شعاری کا مطلب ہے اپنے مال و دولت کو ضرورت کے مطابق خرچ کرنا اور غیر ضروری اخراجات سے گریز کرنا۔ کفایت شعاری ایسی صفت ہے جس کو اپنانے سے کوئی بھی انسان اپنی زندگی بہتر طور پر گزار سکتا ہے، اور اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرنے میں اسے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ بخل اور اسراف۔ مال خرچ کرنے میں اس حد تک کنجوسی کرنا کہ جائز ضروریات بھی پوری نہ ہو سکیں بخل کہلاتا ہے۔ ایسا عمل کرنے والے شخص کو بخیل کہتے ہیں۔ اسراف بخل کی ضد ہے، جس کا مطلب ہے ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا۔ دین اسلام اسراف سے بچتے ہوئے میانہ روی اور اعتدال اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے۔ مزید معلومات۔ بخل ایک برا عمل ہے جس کے بارے میں نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ترجمہ۔ بخیل اللہ سے دور، جنت سے دور، لوگوں سے دور اور دوزخ کے قریب ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین۔ ترجمہ۔ اور کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ بڑھو، بے شک وہ اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ بخل اور اسراف کے درمیانی راستے اور عمل کو کفایت شعاری کہتے ہیں۔ ہمیں خرچ کرتے ہوئے کفایت شعاری سے کام لینا چاہیے اور اسراف سے بچنا چاہیے۔ کفایت شعاری کی اہمیت۔ انسانی زندگی میں کفایت شعاری کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ دین اسلام بھی روزمرہ اخراجات میں کفایت شعاری اختیار کرنے کا درس دیتا ہے۔ قرآن مجید میں مومنین کی یہ صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ کفایت شعاری اور میانہ روی سے کام لیتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما۔ ترجمہ۔ اور وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ کنجوسی کرتے ہیں، اور ان کا خرچ ان دونوں کے درمیان اعتدال پر ہوتا ہے۔ کفایت شعاری کی اہمیت بیان کرتے ہوئے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر الامور اوسطها۔ ترجمہ۔ بہترین کام وہ ہیں جن میں میانہ روی اختیار کی جائے۔ کفایت شعاری اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مثالیں۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کفایت شعاری کی تعلیم دی اور خود بھی اس پر عمل کیا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تمام معاملات میں میانہ روی و اعتدال سے کام لیتے تھے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ترجمہ۔ جس نے خرچ کرنے میں اعتدال سے کام لیا کبھی محتاج اور تنگ دست نہیں ہوگا۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر اسراف سے منع فرمایا ہے، یہاں تک کہ وضو اور غسل کے پانی کے استعمال میں بھی احتیاط کرنے کی تاکید فرمائی ہے۔ ایک دفعہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے۔ وہ اس وقت وضو کر رہے تھے۔ حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھ کر فرمایا، یہ اسراف کیوں؟ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ کیا وضو میں بھی اسراف ہوتا ہے؟ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جی ہاں، چاہے تم بہتی نہر پر ہی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح ایک مرتبہ حج کے موقع پر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چادر اوڑھ رکھی تھی، اس کی قیمت 4 درہم سے زیادہ نہ تھی، جو نہایت معمولی تھی۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سادہ غذا اور سادہ لباس استعمال کرتے تھے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کفایت شعاری کا بہترین نمونہ ہے۔ اسراف کے نقصانات۔ اسراف کرنے والا شخص دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے۔ اسراف کرنے سے انسان تنگ دستی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسراف کی عادت انسان کو اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے ہر ناجائز کام پر اکساتی ہے۔ کفایت شعاری اپنانے کے فوائد۔ کفایت شعار انسان زندگی کے ہر معاملے میں مطمئن اور پرسکون رہتا ہے۔ کفایت شعار انسان بہت سے گناہوں سے محفوظ رہتا ہے۔ کفایت شعار کو اللہ تعالیٰ کی برکت اور مدد حاصل ہوتی ہے۔ کفایت شعاری سے انسان اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ کفایت شعار ہمیشہ خوشحال رہتا ہے اور تنگ دست نہیں ہوتا۔ کفایت شعار انسان اپنی ضروریات کے لیے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ کفایت شعاری اپنانے سے ہمیں ذاتی طور پر اور بحیثیت قوم ترقی حاصل ہوتی ہے۔ کفایت شعار شخص کو معاشرے میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ حاصل کلام، ہمیں چاہیے کہ ہم نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے زندگی کے ہر معاملے میں کفایت شعاری اپنائیں، یعنی نہ تو فضول خرچی کریں اور نہ کنجوسی سے کام لیں۔ اپنی ضروریات کو اپنی حدود میں رہتے ہوئے پورا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کریں اور دنیا و آخرت میں کامیاب زندگی گزار سکیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم نے اس سبق میں تفصیلاً پڑھا کہ کفایت شعاری سے کیا مراد ہے، کہ میانہ روی اعتدال میں رہ کر خرچ کیا جائے، اور بخل اور اسراف کے بارے میں بھی پڑھا۔ بخل کے بارے میں یہ ہے کہ ایک شخص اپنے ہاتھ کو گردن سے باندھ لے،
یعنی ایک ضرورت کے مطابق بھی پیسے خرچ نہ کرنا، یہ بخل ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی ذات ناراض ہوتی ہے اور ہمیں منع بھی کیا گیا۔ اور اسراف یہ ہے کہ ضرورت سے زیادہ پیسے خرچ کرنا، یعنی اس چیز لینے کی ضرورت نہیں ہے لیکن آپ اضافی پیسے خرچ کر رہے ہیں، تو یہ اسراف ہے۔ اسراف کرنے والا شیطان کا دوست ہوتا ہے، شیطان کا بھائی ہوتا ہے۔ اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ جو شخص میانہ روی اختیار کرتا ہے، کفایت شعری اختیار کرتا ہے، وہ کبھی تنگ دست نہیں ہوتا۔ تو اس نبوی فرمان پر عمل کیجئے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے سبق کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔